کہ آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں اور آج کا ہمارا جو سبق ہے آیت نمبر 22 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، ما اصابہ، ما مانے نہیں، اصابہ پہنچی، نہیں پہنچی، نہیں آئی، آتی، نہیں پڑتی، سارے ہی اس کے معنی آتے ہیں۔ نہیں پہنچتی، من مصیبہ، من کا معنی ہے سے مصیبہ، مصیبت، فی الارض زمین میں، ولا فی انفسکم، اور نہ ہی، ولا اور نہ ہی، فی میں، انفسکم جانوں میں، اور نہ ہی تمہاری جانوں میں، الا فی کتاب، مگر لکھی ہے کتاب میں، من قبلی، اس سے پہلے، اس سے پہلے، ان نبرأہا، نبرأ پیدا کرنا، کہ ہم پیدا کریں اس کو، ہم نے پیدا کیا اس کو، ان ذالک، بے شک یہ، علی اللہ، اللہ پر، یسیر آسان ہے، بے شک یہ بات اللہ پر آسان ہے۔ ما اصابہ نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں، ولا فی انفسکم اور نہ ہی تمہاری جانوں میں، الا فی کتاب مگر لکھی ہے کتاب میں، من قبل اس سے پہلے، ان نبرأہا کہ اس کو پیدا کریں ہم، ان ذالک بے شک یہ اللہ پر آسان ہے، لکئی لا تأسوا تاکہ تم، لکئی لا تاکہ تم، اور آخر کا جو لا ہے اس کا معنی نہیں، تاکہ تم نہیں، تأسوا افسوس کرو، تاکہ تم نہ افسوس کرو، علی ما فاتکم اس پر جو فوت ہو چکا ہے، جو ختم ہو چکا ہے، ولا تفرحوا اور نہ ہی تم خوش ہو، تفرح خوش ہونے میں، اور نہ ہی تم خوش ہو، بما اس چیز پر جو آتاکم اس نے تم کو دی، واللہ لا یحب اور اللہ نہیں پسند کرتا، کل مختال فخور ہر اترانے والے کو، مختال اترانے والا، ہر اترانے والے، فخور فخر کرنے والے، الذین یبخلون جو لوگ، الذین یبخلون جو لوگ کیا کرتے ہیں، جو لوگ بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ اور وہ سکھلاتے ہیں لوگوں کو، بالبخل بخل، جو خود بخل کرتے ہیں اور سکھلاتے ہیں لوگوں کو بخل، وَمَن يَتَوَلَّ اور جو کوئی منہ موڑے، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ، هو الغنی وہ بے پرواہ ہے، الحمید اور تمام تعریفوں والا ہے۔ اللہ رب العزت نے، ہم نے جو کل سبق پڑھا تھا اس سبق کے اندر ہم نے اللہ رب العزت کی اس آیت کو پڑھا تھا جس میں اللہ نے انسان کے مختلف ادوار کو بیان کیا کہ انسان کی زندگی میں کتنے دور آتے ہیں اور بالآخر جو ہے وہ مٹی کی غذا بن جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کا آخری دور جو ہے وہ موت ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے انسان کی نصیحت کے لیے مزید کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں کہ انسان کی زندگی کی دو چیزیں ایسی ہیں جو ہے انسان کو وہ اللہ کی یاد سے اور آخرت سے جو ہے وہ کیا کر دیتی ہیں، غافل کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک جو دونوں چیزوں کو اللہ نے آگے بیان فرمایا ہے۔ ایک چیز کیا ہے، انسان کے لیے راحت اور عیش اور عشرت، یا تو انسان کو یہ اللہ سے غافل کرتی ہے اور آخرت سے غافل کرتی ہے، اور دوسرے نمبر پر ہے غم اور مصیبت۔ کبھی وہ عیش عشرت اور راحت کے اندر جو ہے اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، کبھی غم اور مصیبت کے اندر جو ہے وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ اب غم اور مصیبت کے اندر انسان اللہ سے کیسے غافل ہوتا ہے کہ کبھی اس غم جب اس کی زندگی کے اندر آتا ہے، ایسی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ انسان جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوس ہو کر
یا تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کے کرم سے مایوس ہو جاتا ہے، یا پھر جو ہے وہ اس غم اور مصیبت کے اندر جو ہے ایسے کلمات کہہ لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایمان سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو اللہ سے غافل کرنے والی دو چیزیں ہیں، عیش اور راحت، اور غم اور مصیبت۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے، تیری زندگی کے اندر یہ دو چیزیں آتی ہیں، اور ہر انسان کی زندگی کے ساتھ ان دو چیزوں کو جوڑ ہے، کبھی خوشیاں ہوتی ہیں، کبھی غم ہوتے ہیں، مصیبتیں طرح طرح سے پریشانیاں آتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا سنو، ما اصاب من مصیبہ، کہ نہیں کوئی مصیبت آتی تم کو زمین کے اندر۔ اب زمین سے کیا مراد ہے؟ کہ زمین کے اندر جو ہے وہ کوئی مصیبت، اور دوسرا فرمایا ولا فی انفسکم، اور نہ ہی تمہاری جانوں کے اندر، کہ جو تمہیں جسمانی طور پر جو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور زمین کی مصیبت سمجھنے پہلے زمین کی مصیبت کون سی ہے، کہ زمین کے اندر انسانوں کے اوپر کیا آتا ہے؟ قحط آتا ہے۔ قحط سے کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، کبھی جو ہے چیز ملنا مارکیٹ میں کم ہو جاتی ہے، چیز شارٹ ہو جاتی ہے۔ ابھی دیکھیں نا، قحط کی ایک شکلیں یہ بھی ہیں، یاد رکھیے کہ جیسے ٹماٹر ہیں کتنے مہنگے ہو گئے، کبھی پیاز کتنی مہنگی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی چیز۔ تو یہ قحط کی ایک شکل ہے۔ ویسے قحط کی اصل قحط تو وہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ملنا ہی بند ہو جائے، اگنا ہی بند ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن قحط کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ چیز اگ بھی رہی ہے لیکن اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے کہ انسان کی جو ہے پہنچ سے باہر ہو گئی ہے۔ تو زمین کی مصیبتوں میں قحط ہو گیا، زلزلہ ہو گیا، اور اسی طریقے سے کھیت اور باغات جو ہوتے ہیں ان میں نقصان ہو گیا۔ کبھی اتنی زیادہ بارش ہوئی تو ساری فصل برباد ہو گئی، کبھی بارش ہی نہیں ہوئی تو فصل سوکھ گئی، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو لوگ تجارت کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، ان کو بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ جو تجارت کرتے ہیں ان کے کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، بہت لاس ہو گیا بزنس کے اندر۔ یہ ہے زمین کی مصیبت۔ اسی طرح مال اور دولت ہے، ضائع ہو گیا، لوٹ مار ہو گئی، کسی بھی طریقے سے جو ہے نقصان ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ زمین کی مصیبت کے اندر ایک چیز اور شامل ہے، وہ ہے گھر والوں، رشتہ داروں، محبت والوں، قرابت داروں کی موت، کہ کسی عزیز کا انتقال ہو گیا۔ اب کیا ہو گیا کہ یہ بھی زمین کی مصیبتوں کے اندر سے ہے۔ تو اللہ نے دو مصیبتیں بیان فرمائی ہیں، زمین کی مصیبتیں انسان کے اوپر جو آتی ہیں، اور دوسری مصیبت آتی ہے انسان کی اپنی جان کے اندر۔ اب انسان کی جان کے اندر کون سی مصیبتیں ہیں؟ نمبر ایک، انسان کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی بیماری، کبھی اچانک کی تشخیص ہوئی فلاں بیماری ہو گئی، اتنی بڑی بیماری، لا علاج بیماری، کبھی کوئی زخم آ جاتا ہے، کبھی کوئی چوٹ لگ جاتی ہے۔ تو یہ جان سے مراد وہ ہے جو ہر انسان کو خود اس کو جسمانی طور پر پہنچتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کہ تو کیا کرتا ہے، جب تیرے اوپر کوئی مصیبتیں آتی ہیں تو سن، یہ مصیبتیں میں نے پہلے ہی لکھی ہوئی ہیں۔ کہاں ہے؟ یہ اچانک نہیں آئی تیرے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ فی کتاب، مگر وہ لکھی ہوئی ہیں کتاب میں۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی لوح محفوظ کے اندر انسان کے مقدر کو لکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں پہلے بھی ہم جو ہے سبق میں پڑھ چکے ہیں، کہ اور اسی طرح یہ احادیث طیبہ سے باقاعدہ ثابت ہے کہ اللہ نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے، کیونکہ ہمارا تو اصل ٹاپک کیا ہے یہاں پر، قرآن کریم کی آیات ہیں۔ تو اگر احادیث طیبہ کا ذخیرہ دیکھا جائے تو کتنی احادیث ایسی ملیں گی جس میں یہ باقاعدہ جو ہے اللہ رب العزت نے خبر دی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی انسان کے مقدر کو لکھ دیا جاتا ہے۔ چاہے کتنی خوشیاں ملیں گی، کتنے غم ملیں گے، کتنی زندگی ملے گی، کتنا رزق ملے گا، کتنی اولاد ملے گی، کتنا کیا کچھ ہوگا، ہر ایک کے مقدر اور نصیب کو اللہ نے لکھا ہے۔ اب اللہ نے قرآن کریم میں اس کی اطلاع کیوں دی ہمیں؟ اللہ نے اس بات کی اطلاع ہمیں قرآن کریم میں اس لیے دی کہ اے میرے بندے، میں نے تیرا جو ہے نصیب اور مقدر لکھ دیا، تیری خوشیاں، راحتیں، غم، پریشانیاں لکھ دی، تاکہ تم دنیا کے اندر جب وہ تمہیں غم اور پریشانیاں پہنچیں تو تم اس کے اوپر جو ہے اس تکلیف اور مصیبت یا نقصان پر بہت زیادہ افسوس نہ کرو، بہت زیادہ افسوس نہ کرو۔ کیونکہ
اللہ نے جو ہے یہ نصیب میں تمہارے لکھا ہوا تھا، یہ اچانک نہیں ہو گیا تمہارے ساتھ، یہ اچانک کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو جب انسان اس بات کا جو ہے وہ کیا کرتا ہے، یہ دھیان کرتا ہے کہ اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہی ایسا تھا۔ بعض اوقات انسان سوچتا نا، ارے میں ایسا کر لیتا تو پھر شاید یہ نہیں ہوتا، پھر پچھتاتا رہتا ہے ساری زندگی، پچھتاتا ہے، ارے نہیں ایسا نہیں، ایسا اس نے مجھے ایسا مشورہ دے دیا تھا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، میں نے اس کی بات مان لی تھی، اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا۔ تو دکھ اور افسوس ہوتا ہے انسان کو، لیکن اللہ نے فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ دکھ اور افسوس نہ کرو۔ جب تم دھیان اپنے نصیب اور مقدر کے اوپر لے کر جاتے ہو تو انسان کو کیا ہوتا ہے، فطری طور پر صبر آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے، اگر دنیا کے اندر انسان کو خوشیاں، عیش اور راحت اور عیش و عشرت ملتی ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو میرے اپنی کمائی کا اور اپنے جو ہے ایبلٹی کا جو ہے کمال ہے، بس جی میں نے یہ اپنے ہاتھ سے کر لیا، میں نے اتنی محنت کر لی، میری تعلیم نے یہ کر دیا۔ نہیں، اللہ نے تیرے لیے مقدر کر دیا ہے، یہ تجھے ملے گا، تیری صلاحیت کا کوئی بھی کمال نہیں ہے۔ تو پھر یہاں پر اللہ یہ فرما رہے ہیں انسان کو، گویا کہ یہ انسان کو سبق مل رہا ہے کہ جب عیش عشرت اور راحت ہو تو وہ کیا کرے، شکر کرے۔ جب غم اور پریشانیاں اس کی زندگی میں آ جائیں تو صبر کرے کہ اللہ نے میرے نصیب اور مقدر کے اندر لکھا ہی یہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، فرمایا کہ ہر انسان فطری طور پر بعض چیزوں سے خوش ہوتا ہے، بعض چیزوں سے غمگین۔ ظاہر ہے ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، پروفٹ ہو گیا ہم خوش ہو رہے ہیں، اور بعض چیزوں سے کیا ہوتا ہے، ہمیں غم ہوتا ہے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جس کو کوئی مصیبت پیش آئے وہ اس پر صبر کرے، اور جس کو جب صبر کرتا ہے تو آخرت میں اجر کماتا ہے، اور جب کوئی دنیا میں خوشی اور راحت پیش آئے تو اس پر شکر گزار ہو، شکر گزاری پر بھی اجر و ثواب ملے۔ مومن کے لیے تو یوں کہیں کہ نفع ہی نفع ہے، غم میں صبر کے اوپر نفع اور راحت میں شکر کے اوپر جو ہے وہ نفع۔ تو اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو من قبلی، اس سے پہلے ان نبرأہا، ہم نے اس کو پیدا کر دیا، ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے اس کے مقدر کو لکھ دیا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ پر یہ آسان ہے، اللہ سب کے نصیب اور مقدر لکھنا جانتا ہے۔ اور کیوں اللہ نے کیوں لکھا، تمہیں کیوں بتایا اللہ نے، لِکَیْ لَا تَأْسَوْا، تاکہ تم غم نہ کرو، عَلَى مَا فَاتَکُم، اس پر جو فوت ہو گیا۔ اب فوت ہو گیا، اب فوت کا لفظ تو دیکھیں ہمارے لیے، ہمارے ہاں عرف عام میں جب استعمال ہوتا ہے جب کہ ہم کیا کرتے ہیں، یعنی کسی انسان کے انتقال پر ہوتا ہے، لیکن فوت کا مطلب کسی بھی چیز کا نقصان ہے، چاہے جان کا نقصان ہو، چاہے مال کا نقصان ہو، کسی بھی چیز کا نقصان ہو۔ تو جب تم سے کوئی چیز فوت ہو جائے، تمہارا کوئی نقصان ہو جائے، تو تم بہت زیادہ افسوس نہ کرو، اور ولا تفرحوا، اور نہ ہی بہت زیادہ خوش ہو بما آتاکم، جو تم کو دیا، اللہ نے تم کو دیا، کیونکہ اس پر شکر کرو۔ خوشی تو ہے لیکن اس خوشی، اس چیز کو اپنا کمال نہ سمجھو کہ میری محنت سے ہوا ہے، شکر گزاری کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ نعمت عطا کی، بس یہ شکر ہو گیا۔ آگے فرمایا واللہ لا یحب، اور اللہ پسند نہیں کرتے کس کو، ہر اترانے والے کو اور فخر کرنے والے کو۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ان دو لوگوں کو ناپسند قرار دیا ہے جو اتراتے ہیں۔ اترانے کا مطلب کیا، کوئی نیکی ملی، کوئی جو ہے وہ انہیں راحت اور خوشی ملی، نعمت ملی اللہ کی طرف سے، تو اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی اس لائق کہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، اللہ کی راحت، اللہ کی طرف سے ہمارے ساتھ اچھا، ہم تو اتنے نیک ہیں، یا نیک نہ بھی ہو تو بعض لوگ جو ہے گناہگار ہو کر بھی سمجھتے ہیں ہم تو مستحق ہیں، ہم تو گناہگار ہوتے تو ہمارے ساتھ اچھا تھوڑی ہوتا، نہیں ہم تو اس لائق ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو، نہیں۔ اور اللہ نے دوسرا فرمایا فخر کرنے والے کو، کہ جی میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ نے فرمایا کہ نہیں۔ اب اللہ نے دیکھیں ان دونوں کے لیے فرمایا ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتے، تو پسند نہیں کرتے تو اس کا اپوزٹ کیا ہے کہ اللہ کا غصہ ہے ان دو لوگوں کے اوپر، اللہ کے نزدیک یہ دو لوگ مبغوض ہیں، مبغوض یعنی جن پر اللہ کا غصہ ہے،
کہ اللہ اترانے والوں کو اور فخر کرنے والوں کے اوپر غصہ فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا لقد ارسلنا، البتہ تحقیق بھیجے ہم نے، رسولنا، اب بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو، بالبیناتی، نشانیاں دے کر، نشانیوں کے ساتھ، وانزلنا معاہم، اور نازل کیا ہم نے، معاہم ان کے ساتھ، الکتابہ، کتاب کو، والمیزان، اور میزان کو، لیقوم الناس، تاکہ سیدھے رہیں لوگ، تاکہ سیدھے رہیں لوگ۔ کون سی والی باجی؟ اچھا جی 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 صحیح ہے، میں آگے پیج ہو گیا تھا۔ جی دیکھیے، الذین یبخلون، بے شک جو لوگ بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو، بالبخل، بخل کا۔ اچھا بخل کا جو ہے ہم تفصیل پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں کہ بخل کیا ہے۔ اچھا یہاں پر بخل سے مراد ہر بری خصلت ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ بخل کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں، کنجوسی کہتے ہیں، کہ جس کے دل میں اپنے مال کی محبت آ جاتی ہے تو وہ اس مال کو خرچ کرنے کے اندر کیا ہو جاتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے۔ اور بخیل بھی کہاں ہوتا ہے، بہت سے لوگ تو اپنی جو ہے ایسے ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ پہ خرچ کرتے، نہ گھر والوں پہ خرچ کرتے، نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ تیسری قسم کے لوگ کون سے ہوتے ہیں، جو اپنے آپ پر، گھر والوں پر بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنے جو ہے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ سب سے بہترین قسم کے لوگ ہیں۔ تو ایسے لوگ جو کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو بھی کیا ہے، بخیل کہا گیا ہے، کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتے، یعنی خرچ نہیں کرتے، تو نہ صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کے علاوہ جو ہے کوئی اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے۔ تو پھر یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے وَمَن يَتَوَلَّ، جو شخص منہ موڑ لے، جو اس سے منہ موڑ لے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے منہ موڑ لے، مال تو دیا ہوا اللہ کا، اور اتنی فراوانی ہے کہ وہ خرچ بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ خرچ نہیں کرتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جب اپنی ذات کی باری آتی ہے تو کشادہ دل ہوتے ہیں، لیکن جہاں جو ہے اللہ کی باری آتی ہے تو دل بڑے سخت ہو جاتے ہیں، سخت کہہ لیں یا دل کے اندر بڑی تنگی آ جاتی ہے، اور نکالنا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ اللہ نے فرمایا جو منہ موڑ لے انفاق سے، خرچ کرنے سے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ، بے شک اللہ غنی، تم میرے نام پر نہیں نکالنا چاہتے تو یاد رکھو مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ مطلب ہے اس کا آسان الفاظ میں، کہ اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو تمہیں مال کی ضرورت نہیں ہے، تم صدقہ کرو نہ کرو اللہ کو ضرورت نہیں ہے، تم زکوٰۃ دو نہ دو اللہ کو کیا ضرورت ہے۔ الحمید، وہ تو تمام تعریفوں والا ہے، تمہارے صدقے سے، تمہاری خیرات سے، تمہاری زکوٰۃ سے اللہ کی جو ہے بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اللہ تو بڑا ہے، بڑا رہے گا۔ یہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اور جو ہے مال کا خرچ کرنا، یہ تمہارے اپنے نفع کے لیے ہے۔ آگے فرمایا لقد ارسلنا رسولنا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجے رسول، بالبینات، نشانیاں دے کر، وانزلنا معاہم، اور نازل کیا، نازل کا ایک معنی اتارا بھی آتا ہے، ہم نے اتارا، معاہم ان کے ساتھ، الکتابہ، کتاب کو، والمیزان، اور ترازو کو، لیقوم الناس، تاکہ سیدھے رہیں لوگ، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور اتارا ہم۔ آواز نہیں آ رہی؟ اوروں کو بھی نہیں آ رہی؟ اچھا آپ پلیز جوائن کریں، دوبارہ سے جوائن کرنے کی کوشش کریں، اوروں کو تو آ رہی ہے، یا تو سگنل کا پرابلم ہوگا پھر۔ ری جوائن کر کے دیکھ لیں آپ نا، اور آگے جی مجھے بھی
बस वो खाला का शायद सिग्नल का कोई प्रॉब्लम होगा, फिर अंदर सर्दियां है ना, हम लोग सारे सब कमरों में बैठते हैं तो इस वजह से बाज औक़ात फर्क लग जाता है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अंसलल हदीदा, और उतारा हमने अल हदीद, लोहे को। सूरतुल हदीद जो हम पढ़ रहे हैं तो इस सूरत का नाम ही हदीद है। हदीद अरबी में लोहे को कहते हैं, ठीक है ना, लोहा, आयरन। व अंसलल हदीदा, और उतारा हमने लोहे को, फीही बअसुन शदीदुन, इसमें सख्त लड़ाई है, बास लड़ाई के माने में, इसमें लड़ाई है, शदीदुन सख्त। व मनाफिउ लिन्नासी, और फायदे हैं लोगों के लिए। वलियअलम अल्लाहु, ताकि जान ले अल्लाह, मय्यंसुरुहु, के कौन मदद करता है उसकी, व रसूलहु, और उसके रसूलों की, बिलगैबी, बिन देखे। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, कवियुन, जोर आवर है, बेशक अल्लाह ताकतवर है, अजीजुन, जबरदस्त है। तो जो सूरतुल हदीद हम पढ़ रहे हैं उसका लफ्ज़ यहाँ पर आज आ गया है। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है फरमाया कि हमने रसूलों को नाज़िल किया बिलबय्यिनाती, निशानियाँ देकर। अब निशानियाँ क्या है? अंबिया अलैहिस्सलाम, जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, रसूल का लफ्ज़ आया है तो ये जमा के लिए आया है, यानी जितने भी अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं अपने प्यारे पैगंबर से पहले भी जितने नबी दुनिया रसूल दुनिया के अंदर भेज चुका हूँ, उन सारे रसूलों को मैंने बय्यिनात देकर भेजा। अब बय्यिनात का मतलब क्या है कि मैंने उनको जो है एक तो मोजिज़ात अता किए, हर नबी को अल्लाह ने मोजिज़ात अता किए थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मोजिज़ात अता किए। एक मोजिज़े हमने पढ़ा था ना अभी, शक्के कमर का, सूरतुल कमर के अंदर हमने पढ़ा था। इस तरह बेशुमार मोजिज़ात हैं जो कि अल्लाह के नबी को अता हुए थे। इसी के साथ साथ जो है बय्यिनात के अंदर जो है वो किताबें और आयात सारी चीज़ें आती हैं। तो कुरान करीम की जो आयात हैं इन्हें भी बय्यिनात कहा जाता है, ठीक है। तो सारे रसूलों को अल्लाह ने ये बय्यिनात, आयात, किताबें और मौजूदात देकर भेजा। तो अपने नबी को भी अल्लाह ने ये बय्यिनात देकर भेजा। दूसरे नंबर पर अल्लाह ने क्या फरमाया, व अंज़लना मआहुम, हमने नाजिल किया उनके साथ, किसको, अल किताबा, किताब को। तो अंबिया के साथ जो है एक तो मौजूदात आए, दूसरे अंबिया के साथ जो है किताबें आई, सहाइफ आए। तीसरे नंबर पर अंबिया के साथ क्या आया, वल मीज़ाना, और तराजू। और मीज़ान को यानी कि हमने जो है वो तराजू को भी जो है वो उतारा। क्यों उतारा, लियक़ूमन्नास, ताकि जो है वो सीधे रहे लोग, बिलक़िस्ति, इंसाफ के साथ। तो अब अल्लाह ने जो यहाँ पर कुछ चीज़ों का ज़िक्र किया है कि एक तो जब मैंने रसूलों को भेजा, मोजज़ात देकर भेजा, ताकि उनकी उम्मत के लोग जो हैं उनके मोजज़ात को देखकर उनके ऊपर ईमान ले आए। लेकिन हर नबी के उम्मत में से ऐसे बदबख्त लोग निकले जिन्होंने मोजज़ात देखकर भी अपने वक्त के नबियों के ऊपर वो ईमान नहीं लेकर आए। इसके बाद अल्लाह ने अंबिया को किताब और सहाइफ भी नाजिल किए। तकरीबन 110 के करीब सहाइफ और 4 बड़ी आसमानी किताबें अल्लाह ने नाजिल फरमाई। वल मीज़ान, और तराजू। अब तराजू क्या है कि मीज़ान का ज़िक्र है। अच्छा, कि अब मीज़ान के लिए अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह ने आसमान से नाजिल किया, व अंज़लना, नाजिल किया किताब को भी और मीज़ान यानी तराजू को भी। तो मीज़ान को नाजिल करने का क्या मतलब है? मीज़ान अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, तराजू उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो मीज़ान को नाजिल करने का तो याद रखिए ये एक ही ये मतलब है कि अल्लाह ने तराजू के इस्तेमाल के अहकाम आसमान से उतारे, ठीक है। तराजू के इस्तेमाल के अहकाम आसमान से उतारे। हमने सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन 30वें पारे के अंदर पढ़ी थी, तो हमने वहाँ पर ही पढ़ा था कि अल्लाह ने कम तोलने वालों के लिए हलाकत का ज़िक्र फरमाया है, ठीक है ना। तफ़सील से हमने पढ़ा था कि तराजू से जो लोग कम तोलते हैं, कम तोलना याद रखिए हराम है। और
اللہ نے قوم شعیب کو کم ناپ تول کی وجہ سے ہی کیا کر دیا تھا، ہلاک کر دیا تھا۔ تو جو جن کے گھروں میں کاروبار ہوتے ہیں، دکانیں ہیں، شاپ کیپر ہیں، تو ان کو اپنے گھروں کے اندر ضرور اس بات کو چلانا چاہیے کہ ہم جو ہے بازار کے اندر کوئی بھی کاروبار ایسا نہ کریں جس میں کسٹمر کو کوئی چیز دھوکے سے بیچیں، کوئی چیز 2 نمبر کی بیچیں، یا پھر جو ہے ہم کم تولیں۔ اچھا، تو بات یہ ہے کہ ترازو کو نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ترازو سے جو تم تولتے ہو اس کے احکام اللہ نے قرآن سے نازل کیے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ترازو ہمارے ہاں کس چیز کی نشانی ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ جی شاباش، ترازو انصاف کی نشانی ہے، بالکل۔ تو اللہ نے اس ترازو کے ذریعے انصاف کے احکام بھی قرآن میں اتارے۔ تو ان احکام کو گویا کہ کہا گیا کہ تم نے جو ہے اللہ نے آسمان سے میزان کو نازل کیا، یعنی ترازو کو نازل کیا، مطلب ہے ترازو کے احکام کو اور عدل و انصاف کے احکام کو اللہ نے جو ہے آسمان سے نازل فرمایا۔ اور یہ جو ترازو ہے، یہ ترازو جو ہے ایک پیمائش کا آلہ ہے، یاد رکھیے، ایک آلہ ہے اور ایک جو ہے یہ سمجھ لیں گیجٹ ہے، ترازو۔ اسی ترازو کا ذکر ہم نے قرآن کریم میں کئی جگہ پڑھا ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ پاک میزان عدل رکھیں گے، یعنی ترازو کو رکھیں گے، اور بہت مشکل مرحلہ ہوگا جب انسان کے اعمال کو تولا جائے گا وہاں پر، تو وہاں بھی میزان یعنی ترازو کا ہی ذکر آتا ہے۔ ایک روایت میں، بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر حقیقت میں آسمان سے ترازو نازل کیا تھا۔ ہمارے پاس ترازو کے احکام آئے ہیں نا، ترازو تو انسان خود بناتا ہے، لیکن احکام اللہ نے دے دیے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے اللہ نے ترازو ہی ان کو آسمان سے نازل کر کے دیا تھا، اور یہ حکم تھا ان کی امت کو کہ اس سے وزن کر کے حقوق پورے ادا کیے جائیں، واللہ عالم۔ لیکن ترازو ہمارے پاس بے شک انسانی ہو، لیکن احکام اس کے آسمانی ہی ہوں گے ہمارے لیے۔ اور میزان کے ساتھ جو ہے اللہ نے میزان دنیا میں بھی دے دیا، اور اللہ نے اس میزان کو آخرت میں بھی رکھ لیا۔ اچھا، اب آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ سنو، یہ کتاب اور میزان میں نے تمہیں کیوں دی ہے؟ کتاب اور میزان کو دینے کا کوئی خاص مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ لیقوم الناس، تاکہ سیدھے رہیں لوگ اس سے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ کہ جب کتاب میں نے نازل کی، اس میں انصاف کے تقاضوں کو میں نے بیان کر دیا، اور میزان یعنی ترازو کے طور طریقوں کو بیان کر دیا کہ کم نہیں تولنا، اور انصاف کے تقاضوں کو کہ جب بھی تم انصاف کرنے بیٹھو تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے کون ہے، انصاف کے تقاضوں کے مطابق بات کرنا، زندگی کے ہر معاملے میں انصاف کے تقاضے کے مطابق انسان بات کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اور میزان نازل کرنے کی 2 ہی وجہ ہے، تاکہ لوگ سیدھے رہیں، انصاف کے اوپر قائم رہیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ دنیا کے جن قوموں کے اندر انصاف رہتا ہے وہ قومیں ہلاک نہیں ہوا کرتی، کیونکہ انصاف کا معنی بہت زیادہ وسیع ہے، بہت زیادہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ کوئی معاشرہ کفر کے اوپر تو قائم رہ سکتا ہے، لیکن کوئی معاشرہ ناانصافی کے اوپر قائم نہیں رہ سکتا۔ یعنی کوئی کسی معاشرے میں سارے لوگ کافر ہوں، ایمان نہیں لاتے، لیکن بڑے انصاف پسند ہو ایک دوسرے کے لیے، تو وہ ایسے ہلاک نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی معاشرہ نا انصافی کے اوپر اتر آئے، ہر کوئی دوسرے سے لوٹ مار اور جو ہے لوٹ کھسوٹ کے اندر لگا ہوا ہے، اور اپنا اپنا فائدہ دیکھتا ہے، تو یاد رکھیے وہ معاشرہ زندہ نہیں رہے گا۔ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، اپنی معاشرتی صورتحال کو دیکھ لیں، اپنی ملکی صورتحال کو دیکھ لیں کہ آج ہمارے یہاں غریب کے لیے تو قانون ہے، امیر کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، یا جو زور آور ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کمزور کے لیے قانون ہے۔ آج اس کی مثالیں ہم اپنے ملک اور اپنے معاشرتی زندگی میں دیکھیں تو ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئیں گی کہ ہمارے ہاں ایک طبقے کے لیے جو ہے وہ قانون ہے، اور دوسرے طبقے کے لیے قانون نہیں ہے۔
तो बहरहाल अल्लाह ने देखे अब तीसरी चीज बयान फरमाई। दो चीजें हो गई, एक चीज तो हो गई किताब, दूसरी चीज हो गई मीजान, तीसरी चीज अब जो अल्लाह ने बयान फरमाई वो सुन लीजिए। व अंसलल हदीदा, और नासिल किया हमने, उतारा हमने, हदीद, लोहा, फीही बअसुन शदीदुन, उसमें सख्त लड़ाई है, व मनाफिउ लिन्नासी, और लोगों के लिए फायदे हैं। अब अल्लाह ने तीसरे नंबर पर लोहे को जिक्र फरमाया, लोहे को पैदा किया अल्लाह ने। अब लोहे को अल्लाह ने जो है पैदा किया, तो लोहे को पैदा करने की दो हिकमतें अल्लाह ने खुद कुरान करीम की इस आयत में बयान फरमाई है। पहली आयत क्या बयान फरमाई, पहली हिकमत और ज़रूरत अल्लाह ने, वजह अल्लाह ने बयान फरमाई, बअसुन शदीदुन, इसके अंदर सख्त लड़ाई है। सख्त लड़ाई का क्या मतलब है यहाँ पर, कि लोहा जो होता है ना, ये मुखालिफिन पर इसका रोब पड़ता है। कैसे? अब लोहे से देखिए क्या बनते हैं, हथियार बनते हैं। आज जितनी भी जो है, जिस मुल्क की फौज होती है, पाकिस्तान की हमारी फौज है, तो उन सबके पास क्या है, हथियार है अपने मुल्क के दिफा के लिए, अपनी कौम के दिफा के लिए। वो हथियार किससे बनते हैं, लोहे से बनते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि मुखालिफिन पर क्या पड़ता है, इसका रोब पड़ता है। एक लकड़ी हो, एक लोहा हो, सबको पता है लकड़ी तो टूट जाएगी, लोहा मजबूत है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि लोहे से दुश्मन पर क्या पड़ता है, रोब पड़ता है। और जब लोहे से दुश्मन पर रोब पड़ता है, तो जो सरकश लोग हैं ना, तो अगर वो खुद से अल्लाह के अहकाम पर यानी अदलो इंसाफ पर नहीं आते, तो ये लोहा उन्हें इंसाफ का पाबंद बनाता है। देखिए, कोई शख्स किसी को नाहक कत्ल कर दे, तो उसने क्या किया, अदलो इंसाफ को तोड़ा है, उसने नाहक कत्ल किया उसने किसी को। तो जब उसको गिरफ्तार किया जाता है, तो क्या किया जाता है, उसके हाथ में हथकड़ी डाली जाती है, और हथकड़ी लोहे की बनी होती है। अब ये है मतलब इस आयत का, कि उसने इस अदल इंसाफ के जब तकाज़ों को तोड़ा, तो अल्लाह ने उसे काबू करने के लिए फिर लोहा बनाया है, कि अब ये बंदा लोहे से सीधा होगा। तो इसलिए फरमाया बअसुन शदीद, इसमें सख्त लड़ाई है, इससे रोक पड़ेगा। दूसरा नंबर पर अल्लाह ने फरमाया कि मनाफिउ लिन्नास, इस लोहे में इंसान के लिए फ़ायदे भी हैं बहुत ज़्यादा। और आज हम दुनिया में देखते हैं, हमारा जो है रोज़मर्रा का मुशाहिदा भी है, तजर्बा भी है। दुनिया के अंदर जितनी सनातें लगती हैं, ईजादात होती हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज बनती हैं, जितनी भी चीज़ें बनती हैं, उन सब के अंदर लोहे की ज़रूरत पड़ती है। हत्ता कि आज हम घर बनाते हैं, उसमें भी हमें लोहे की ज़रूरत है। ठीक है ना, हम घर बनाए, अपने घर के खिड़की दरवाजे जितनी भी चीज़ें हैं, बिल्डिंग कितनी ऊंची से ऊंची खड़ी कर लें, लेकिन वो लोहे के बगैर हम नहीं बना सकते। हमारी सनात के अंदर अक्सर चीज़ों के अंदर क्या होता है, लोहा इस्तेमाल होता है। हिफाजत से लेकर ज़रूरत तक लोहा इस्तेमाल होता है। इस वजह से अल्लाह पाक ने फरमाया कि लोहे को सिर्फ मैंने जो है वो लड़ने भिड़ने के लिए नहीं बनाया, बल्कि मैंने इसमें तुम्हारे लिए बहुत सारे फ़ायदे रखे हैं। और फिर अल्लाह ने क्या फरमाया कि यहाँ पर अल्लाह ने इसको क्यों जिक्र फरमाया यहाँ पर लोहे को, कि देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का असल मकसद जो है ना पैगंबरों को भेजने का, वो क्या है, पैगंबरों को भेजने का ये है कि अल्लाह ने जो किताब नासिल की है, उस किताब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, यानी अल्लाह ने जो उनको दीन दिया है उसके मुताबिक क्या करें, अपनी ज़िंदगी गुजारें। और अपनी ज़िंदगी इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो क्या करें, गुजारें। ठीक है ना, अपनी ज़िंदगी इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक गुजारे। लेकिन अगर किसी ने कुरान के बताए हुए तरतीब के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी और नाइंसाफ़ी की, देखिए जो शख्स अगर नमाज नहीं पढ़ता बिलफर्ज, उसके लिए नहीं ये हुक्म कि उसके लिए हथियार उठा लो, नहीं। कोई शख्स रोज़ा नहीं रखता, उसके लिए दीन हुक्म नहीं देता जी उसके लिए हथियार उठा लो, उसके लिए जी उसको हथकड़ी लगा दो, उसको जेल में ले जाके डाल दो। हत्ता कि हम देखते हैं जब जेल में मुजरिम को डाला जाता है, तो जेल की सलाखें भी किससे बनती हैं, लोहे से बनती है। लकड़ी को तो तोड़ देगा। तो अब अल्लाह ने जहां पर देखिए अल्लाह की इबादत की बात आती है ना, कि नमाज नहीं पढ़ता, सारी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी, कभी अल्लाह की तरफ से ये हुक्म नहीं आएगा उसको हथकड़ी लगा दो। रोजा नहीं रखता, हथकड़ी लगा दो।
اور جو ہے جی کوئی گناہ کرتا ہے، عبادات نہیں کرتا، ہتھکڑی لگا دو. لیکن جہاں پر انسانوں کو نقصان پہنچانے کی بات آتی ہے، ناانصافی کی بات آتی ہے، وہاں حکم آ جاتا ہے اب لوہے سے کیا کرو، لوہا اٹھا لو اس کے اوپر. قتل کر دیا کسی کو، اور اسی طریقے سے کسی اور ناانصافی کر دی تو حوالات کے پیچھے کر دیا. تو اللہ رب العزت کا مقصود کیا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا نرمی سے چلے، انسان نرمی سے چلے. لیکن اگر وہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور انسان ظالم بن جاتا ہے اگر کسی کے لیے، تو پھر وہاں پر اس ظالم شخص کو اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکتا، کوئی بھی انسان سکون سے نہیں رہ سکتا. دیکھیے دنیا کے ہر ملک میں جیل بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جیل کا جو ایک سسٹم شروع ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہوا تھا. کسی بھی ملک کے اندر کبھی ایسا کوئی قانون نہیں ہوتا کہ مجرموں کو آزاد چھوڑ دیا جائے، نہیں. اگر مجرموں کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا کسی ملک کے اندر تو اس ملک کے سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے. اس لیے ہمیشہ ہر حکومت جو ہے مجرموں کو گرفتار کرنے کے بعد جیل میں ڈالتی ہے. کیا وجہ ہے؟ تاکہ عدل و انصاف قائم ہو سکے. تو اللہ نے یہ تین چیزیں ترتیب سے بیان فرمائی ہیں، ایک الکتاب، دوسرا المیزان، تیسرا الحدید. کہ اللہ چاہتے ہیں کہ انسان عدل و انصاف سے کام کرے، لیکن اگر وہ عدل و انصاف سے کام نہیں کرتا تو پھر جو ہے اس کے لیے جو ہے ہتھیار یا تلوار اٹھانا پڑتی ہے. اور یہ تیسرے نمبر پر ہے، اور اس کو اللہ نے پہلے نمبر پر بیان نہیں کیا. اصل اللہ نے جو ترتیب رکھی ہے وہ یہی اس قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ کے بندوں کی جو اصلاح ہوتی ہے نا، وہ اصلاح جو ہے وہ تعلیم اور تربیت سے ہوتی ہے، ڈنڈے سے نہیں ہوتی اور ہتھیار کے اٹھانے سے نہیں ہوتی، بلکہ خلق خدا کی اصلاح جو ہوتی ہے وہ عدل و انصاف سے ہوتی ہے کہ معاشرہ عدل و انصاف پر قائم رہے. زور زبردستی کرنے سے جو ہے وہ نہیں ہوتی. ہاں ان کی ذہن کی تربیت اور ان کو تعلیم دی جائے، ان کی ذہنی تربیت کی جائے. اور اگر یہ نہیں ہوتی تیسرے نمبر پر کام جو ہے وہ آتا ہے سزا کا. آگے اللہ نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ جان لے اللہ مَن يَنْصُرُهُ، کون اس کی مدد کرتا ہے، وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بالغیبی، بن دیکھے. مطلب کیا ہے کہ اللہ نے جو لوہے کو نازل کیا آسمان سے، یعنی کہ اتارا، یا یعنی کہ لوہے کے استعمال کے حکم اللہ نے آسمان سے اتارے اور لوہے کو پیدا کیا. تو اس لوہے کے ذریعے جو ہے تم اپنے دین کی کیا کرو، حفاظت کرو. اس دین کی حفاظت کرنے کے لیے اگر تمہیں ہتھیار اٹھانا پڑتا ہے، لوہا اٹھانا پڑتا ہے تو اٹھا لو. تم اپنے رسولوں کی مدد کرو اور اللہ کی مدد کرو. اب اللہ اور رسولوں کو مدد کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھیلائے ہوئے دین کی کیا کرو، تم حفاظت کرو. بس یہ اس آیت کا جو ہے مطلب ہے کہ اللہ نے تین چیزوں کو ترتیب سے بیان کیا. اس سے پیچھے جو ہم نے پڑھا اس میں دو چیزوں کا ذکر تھا کہ ایک چیز جو ہے وہ دو چیزیں انسانوں کو غافل کرتی ہیں، ایک راحت اور ایک عیش. کل کے سبق میں ہم نے تقریباً 5 چیزوں کا ذکر پڑھا تھا کہ وہ 5 حالات اور 5 دور انسان کی زندگی پر آتے ہیں: لعب، لہو، زینت، تفاخر، تکاثر. اور ایک میں نے بیان کیا تھا جو یہاں نہیں تھا، وہ تھا موت. تو آج اتنا ہی سبق رکھتے ہیں تاکہ تھوڑا سا آپ پیچھے والا بھی کل ریپیٹ کریں گی نا. تو بس یہ جو موٹی موٹی سی چیزیں جیسے میں نے 3 بتائیں، کہیں 5 بتائیں، اس چیز کو آپ یاد رکھیے گا. باقی جو باجی نے ترجمے کی ترتیب بتائی ہے اسی ترتیب کے مطابق آپ لوگ تھوڑا نکال کے لے کر آئے گا، اور انشاءاللہ باقی جو ہے کل ہم سورۃ الحدید کو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ العزیز. جی جی صحیح ہے کل. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. حدید نام رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ اس وجہ سے رکھتے ہوں گے کہ جی قرآن کا نام ہے.
बस हमारे यहाँ ये थोड़ी-सी कमी ही जी। अ, हम मफ़हूम तो कुछ भी निकाल लें इसका, लेकिन असल माना तो इसका लोहा है। जी। लोहा, लोहा। जी, ये मफ़हूम तो है। जी, जी, ये इसका मफ़हूम तो है पुख्तगी, लेकिन लोहे का जो लफ्ज़ ख़ास तौर पर इसका बिल्कुल एक्यूरेट जो मीनिंग है ना, वो लोहा ही है। फिर उससे हम मफ़हूम निकाल सकते हैं, लोहा मज़बूत होता है और अपनी जगह सख्त होता है, इस तरह। लेकिन असल माना इसका लोहा ही है। जैसे ज़हब का लफ्ज़ आता है, ज़हब ज़हब सोने को कहते हैं अरबी में, फ़िज़्ज़ा एक होता है फ़िज़ा, एक होता है फ़िज़्ज़ा, वो चांदी को कहते हैं। हदीद सोने को और लोहे को कहते हैं। लुअलु हीरों को कहते हैं। तो इस तरीके से। जी, हुमैरा, आपकी वालदा की तबीयत कैसी है? लेकिन ये कि मैं मुख्तसर सी दुआ करवा देती हूँ, ठीक है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्ना व नऊज़ु बिका मिनन नार। या अरहमर राहिमीन, या अग़फ़रल गाफ़िरीन, या अस्नबल मुस्निबीन, या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन, या ज़ल जलाली वल इकराम। ए अल्लाह, हमारे गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमारे ज़ाहिरी और बातिनी तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमारे रूहानी जिस्मानी तमाम गुनाहों बीमारियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, हम सब के लिए अपने दीन पर चलना आसान कर दे। ए अल्लाह, हुमैरा की वालिदा को ए अल्लाह अपनी सेहत के खजानों से सेहत अता फरमा। ए अल्लाह, उनको जो भी तकलीफ है, ए अल्लाह उस तकलीफ को दूर फरमा। ए अल्लाह, उन्हें राहत और आफियत की जिंदगी अता फरमा। राहत और आफियत की जिंदगी अता फरमा। ए अल्लाह, बीमारी आती भी तेरे हुक्म से है, जाती भी तेरे हुक्म से। ए अल्लाह, तो इस बीमारी को सेहत की नेमत से तब्दील फरमा। ए अल्लाह, अपनी शिफा के खजानों से शिफा अता फरमा। ए अल्लाह, दवा को कारगर फरमा। ए अल्लाह, जितने भी कोरोना के मरीज हैं, जहाँ जहाँ भी घर अस्पतालों में, ए अल्लाह उन्हें सेहत कामिला अता फरमा। ए अल्लाह, उन्हें सेहत कामिला अता फरमा। ए अल्लाह, हम सबको इस वबा से, हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को, हमारे मर्दों को, हमारी औरतों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे महल्लेदारों को, ए अल्लाह सबको महफूज फरमा। ए अल्लाह, सबको महफूज फरमा। ए अल्लाह, हमें अपनी पनाह में ले ले। या रब्बे करीम, हमें अपनी पनाह में ले ले। हर मुसीबत से, हर बीमारी से, हर मुश्किल से। ए अल्लाह, हमें अपनी पनाह में ले ले। ए अल्लाह, जितने लोग इस कोरोना के वक्त में इंतकाल कर चुके हैं या वैसे ही इंतकाल कर चुके हैं, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फ़रमा। ए अल्लाह, उनकी बाल-बाल मग़फ़िरत फ़रमा। ए अल्लाह, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर। ए अल्लाह, सबको आफ़ियत वाली और सेहत वाली आफ़ियत और सेहत की ज़िंदगी अता फ़रमा। अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल और मक़बूल फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।